کرسی خطابت پر جلوہ بار استاذ من و زمن ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت العلام مولانا قمر الزما صاحب مصباحی مدد اللہ علینا و محفل میں حاضر علماء اہل سنت، بانیان جلسہ، سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں، عزیز بچوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، توبوا إلى الله توبة نصوحا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب یوں پکار اٹھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، نور عالم، نور مجسم، سید عالم آمنہ کے لاڈ، ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑیے باغز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ آپ کے اس رد عمل پر میں بس یوں کہوں گا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں
دنیائے سنیت کی ایک مایہ ناز ہستی پٹنہ کی سرزمین سے سفر کرتی ہوئی ہمارے درمیان جلوہ بار ہے، اور آپ حضرات اس طرح سے سستی سے کام لیں گے، تساہلی اور غفلت سے کام لیں گے تو مہمان پر کیا اثر آئے گا؟ حضرات محترم، ہمیں دکھانا ہے کہ ہم رضا والے ہیں، اور رضا والے جو ہوتے ہیں وہ دہاڑتے ہیں۔ رضا والے کیا کرتے ہیں؟ دہاڑتے ہیں۔ تو حضرات محترم، درود و سلام کا معاملہ اور اتنی سستی اور اتنی کم آواز، یہ مرکز اہل سنت ہے پیارے، یہ مرکز اہل سنت ہے۔ یہاں کا ہر کام معیاری اور مثالی ہوتا ہے۔ درود و سلام کے معاملے میں اتنی غفلت نہیں چلے گی۔ دوستو اور بزرگوں، جب کبھی آقا نامدار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرو تو وارفتگی کے ساتھ پیش کرو، محبت کے ساتھ پیش کرو، پوری عقیدت کے ساتھ پیش کرو کہ جو بندہ مومن پوری محبت و الفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اپنے غلام کے درود و سلام کو میں سنتا ہوں، اپنے غلام کے درود و سلام کو میں سنتا ہوں۔ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت بریلی کے سرزمین سے یوں پکار اٹھے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پانچ فیصد بیداری دیکھ رہا ہوں، ابھی 95% باقی ہے۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ، دیکھتے ہیں میٹر کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو میرے آقا اپنے غلاموں کا درود و سلام سنتے ہیں، یہ پکوڑے کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حیدرآباد میں یہاں سے سلام درود بھیجیں گے، مدینہ 7 سمندر دور، لاکھوں کلومیٹر، اتنی دور تمہارے سلام اور تمہارے درود کی آواز کیسے پہنچتی ہے؟ یہ پکوڑے، یہ تمام اہل خبیث یہ اعتراض کرتے ہیں تو ان مردودوں سے میرا جواب پہنچا دو اور کہو ہاں ہاں، حیدرآباد والوں کے لیے مدینہ دور ہے، مدینے والے کے لیے ہم دور نہیں ہے، مدینے والے کے لیے ہم دور نہیں ہے۔ میرے آقا یوں فرماتے ہیں، جس حدیث کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ میں پوری کائنات کا مشاہدہ ایسے کرتا ہوں جیسے کوئی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا ہے۔ سات فیصد ہوا، ابھی 93% باقی ہے، کوشش کرتا ہوں۔ حضرات، آج کی رات بڑی برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، مغفرتوں والی رات، بخشش والی رات، برأت والی رات، آزادی والی رات، چھٹکارے والی رات۔ حضرات محترم، آج کی رات غلامان مصطفیٰ، وفاداران مصطفیٰ کو بخشش کا پروانہ دیا جائے گا،
اور اگر یہ پروانہ، یہ نذرانہ، یہ تحفہ اگر غدار چاہتے ہیں تو وہ اسی گھڑی توبہ کریں اور وفادار بن جائیں۔ اللہ غداروں کی نہیں، وفاداروں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے گستاخوں کی نہیں بلکہ چاہنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ بھی قبول ہو جائے تو تمہیں رسول پاک کا دامن تھامنا ہوگا، تمہیں رسول پاک کی عقیدت و محبت کو دل میں بسانا ہوگا، اور تمہیں وہ عقیدہ اپنانا ہوگا جو عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ عثمان غنی کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ حیدر کرار کا عقیدہ ہے، 1,20,000 کم و بیش صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ حضرات محترم، جو عقیدہ امام اعظم کا ہے، جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے، جو عقیدہ خواجہ اعظم کا ہے، جو عقیدہ مجدد اعظم کا ہے، اور جو عقیدہ مفتی اعظم کا ہے، وہ عقیدہ تمہیں اپنانا ہوگا۔ تو یقیناً جس گھڑی وہ عقیدہ تم اپناؤ گے، یہاں کی کامیابی پکی ہے، وہاں کی کامیابی پکی ہے۔ حضرات محترم، عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ دوستو اور بزرگوں، جہاں تک اللہ تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ تو لگ بھگ سبھی کا برابر ہے کہ وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود حقیقی ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ اس میں ان ظالم وہابیوں نے یہ بڑھا دیا کہ وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، معاذ اللہ۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے پاک پروردگار کو ہر عیب سے پاک مانتے ہیں۔ جھوٹ بولنا عیب ہے اور میرا رب سبحان ہے، میرا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے۔ بہرکیف اس موضوع پر نہ بات کروں، بلکہ میں نبی کے تعلق سے جو عقیدہ ہے اور جس عقیدے کو لے کر آج زمانے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، میں اسی کے تعلق سے بات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ تک پیغام پہنچے اور ان کو فرق محسوس ہو کہ اہل سنت و جماعت تمام باطل جماعتوں سے کیوں اعتراض کرتی ہے اور ان کو اپنا کیوں نہیں مانتی۔ دوستو اور بزرگوں، اس لیے ان کو اپنا نہیں مانتی کہ ہم اہل سنت و جماعت بالخصوص بریلویوں کا یہ ماننا اور کہنا ہے جو اللہ رسول کا ہے وہی ہمارا ہے، جو اللہ رسول کا نہیں وہ الحمدللہ۔ دوستو اور بزرگوں، نبی کے تعلق سے عقیدہ کیسا ہو، نبی کے تعلق سے عقیدہ کیسا ہو، یہ ظالم وہابی کہتا ہے معاذ اللہ نبی ہماری طرح ایک عام انسان، کہو معاذ اللہ، نبی ہماری طرح بشر، ایک معمولی انسان، ایک عام بشر، بس بڑے بھائی جتنا درجہ، گاؤں کے مکھیا جتنا ان کا مقام، پوسٹ مین جتنی ان کی حیثیت، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہے وہابیہ فرقے کا عقیدہ کہ نبی کو بشر کہتا ہے تو کہتا ہے قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ارے نادان، جس آیت کو پڑھ کر تو گمراہ ہوا ہے اسی آیت میں تیری ہدایت کا سامان موجود ہے، اسی آیت میں تیرا جواب موجود ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم پڑھ کر جو تو نے اپنے آپ کو غفلت کی راہ پر ڈالا ہے، نادان آگے بڑھ، وہی اللہ فرما رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے جزئی نیست ظاہری شکل و صورت میں میں تم جیسا ہوں اور مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، مجھ پر اللہ کی اللہ اکبر۔ آج کا جلسہ دستار بندی کا بھی ہے، دستار حفظ و قرأت دارالعلوم فیض رضا معین آباد، 22واں جلسہ۔ کون سا؟ 22واں سالانہ جلسہ الحمدللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ دیکھیے وہ مقدس جماعت جو یہ جھبا خبا پہن کر آپ کے درمیان جلوہ بار ہو رہی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ ان کے سروں پر دستار حفظ و قرأت باندھی جائے گی۔
اس کا بھی نورانی منظر عنقریب انشاءاللہ آپ اپنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی آئی، قرآن کا وہ مقدس کلام، وہ عظمت والا کلام، وہ رفعت والا کلام، جس کلام کے تعلق سے خود باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی مضبوط چٹان پر نازل کر دیں تو وہ مضبوط چٹان بھی کلام الہی کی ہیبت سے، اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جائے، پارا پارا ہو جائے۔ حضرات محترم، اب جن کے سروں پر دستار حفظ و قرت باندھی جائے گی، آپ دیکھو گے کہ ان کی عمر ابھی کم سن ہے، کوئی 18، کوئی 16 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 13 سال کا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ان کے جسم، کیا ان کے قلب، کیا ان کے دماغ چٹان سے زیادہ مضبوط ہے؟ دوستوں اور بزرگوں، اگر ان کا سر چٹان سے ٹکرا دیا جائے تو چٹان نہیں ٹوٹے گی، ان کا سر پاش پاش ہو جائے گا، ان کا ماتھا پھوٹ جائے گا، ان کے جو ہے ان کے سر سے خون بہ نکلے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر قرآن چٹان پر نازل کروں تو وہ ہیبت کلام الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن یہ کم سن بچے اپنے سینوں میں قرآن پاک کے 30 پاروں کو محفوظ کر لیے ہیں، لیکن ان کا جسم نہیں پھٹا، ان کا دماغ نہیں پھٹا، ان کا قلب نہیں پھٹا، انہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچی، تو کیا قرآن کا اثر ختم ہو گیا؟ کیا قرآن کی کیفیت ختم ہو گئی؟ نہیں دوستو، قرآن اللہ کا وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، بلکہ اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن کو 2 کیفیتوں میں بانٹا گیا ہے، ایک قرآن کا جلال ہے، ایک قرآن کا جمال ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ہم غمگساروں پر یہ جو ہے مہربانی فرمائی کہ قرآن کے جلال کو اپنے اوپر لیا ہے اور قرآن کے جمال کو امت میں عطا فرمایا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا وہ مقدس کلام قرآن مجید جو بذریعہ وحی میرے آقا پر نازل کی گئی۔ دوستو، ایک مقام پر میرے آقا نے ایکم مثلی بھی فرمایا، لیکن آج تک اس کا جواب یہ نہیں لائے، اور یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے، ان صحابہ سے ہے جنہوں نے سرکار کی محبت میں صوم وصال اختیار کیا ہوا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ایکم مثلی کون ہے تم میں میری طرح؟ غالباً اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوں گے جن پہ صداقت ناز کرتی ہے، ان میں عمر فاروق بھی رہے ہوں گے جن پہ عدالت ناز کرتی ہے، ان میں ذوالنورین حضرت عثمان غنی بھی رہے ہوں گے جن پہ جو ہے سخاوت ناز کرتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود رہے ہوں گے جن پہ شجاعت ناز کرتی ہے۔ اجلہ صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار پوچھ رہے ہیں کون ہے تم میں میری طرح؟ تو دوستو، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں۔ وہابی کہتا ہے ہماری طرح، وہابی کہتا ہے بڑے بھائی کی طرح، لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو۔ صحابہ کرام سے خود میرے آقا پوچھ رہے ہیں کون ہے تم میں میری طرح؟ کسی صحابی میں یہ مجال نہیں کہ سرکار سے کوئی جواب دے، سارے جانتے ہیں کہ سرکار بشر ہیں لیکن بے مثل و بے مثال بشر ہے، سرکار بشر ہیں لیکن ان کی بشریت بے مثل و بے مثال ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، وہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سرکار بشر ہیں لیکن بے مثل و بے مثال بشر ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، کہ یہی حضرت جبرائیل امین ہیں کہ بارگاہ رسول میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ساتوں تلے زمین، ساتوں تلے آسمان سب چھان ڈالے آقا، آپ کے پیر کے برابر بھی کوئی نہیں ملا، آپ کے قدم کے برابر بھی کوئی نہیں ملا۔ اس پوری روایت کو میرے اعلیٰ حضرت اپنے الفاظ کی موتیوں میں پرو کر حدائق بخشش میں یوں سجاتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ حضرات محترم، کہ جبرائیل امین بھی جانتے ہیں کہ رسول جیسا کوئی نہیں،
آقا جیسا کوئی نہیں، یہی عقیدہ ہم اہل سنت کا ہے۔ دوستو، ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارا گڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسی عقیدے کو اپنایا ہوا ہے جو عقیدہ صحابہ کا ہے، جو صحابہ کا ہے، جو صدیقین کا ہے، جو شہداء کا ہے، جو صالحین کا ہے، وہی عقیدہ ہم سنیوں کا ہے، وہی عقیدہ ہم سنیوں کا ہے۔ وقت دامنگیر ہے کہ میں تفصیلات میں نہ جاؤں، بس تھوڑی سی بیداری کی خاطر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا تھا۔ بہرکیف دوستوں اور بزرگوں، ایک سوال بہت دنوں سے برذریعہ میسیج فارورڈ کیا جا رہا اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ دیوبندر بہت کم لوگ سمجھے ہیں، نہیں سمجھتے، دیوبندر نہیں سمجھتے، سمجھتے ہیں۔ اچھا حضرات محترم، یہ آج کل گھومتے رہتے ہیں، کمر کو کمرہ بنائے، جتنا سامان کمرے میں ہوتا اتنے کمر پہ لادے لیتے ہیں، چولہا اس میں، بستر اس میں، برتن اس میں، ہانڈی اس میں، اور یہ گھومتے رہتے ہیں، 3 دن ادھر 3 دن ادھر، 3 دن ادھر 3 دن ادھر۔ کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں مرکز۔ کیا کہتے ہیں؟ جا رہے ہیں مرکز۔ حضرات محترم، وہ مرکز نہیں، وہ سرکس ہے۔ جہاں دین کا تماشا ہو اسی جگہ کو تو سرکس کہتے ہیں۔ الحمدللہ دین کی جہاں سے ترویج و اشاعت ہوتی ہے اس کو مرکز کہتے ہیں، اور الحمدللہ جس کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں یہ وہ جگہ مرکز ہے، اور یہ مرکز اہل سنت ہے۔ حضرات محترم، اور یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ مرکز تو ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ حضور شہباز دکن کی زندہ کرامت ہے۔ یہ حضور شہباز دکن کی زندہ اور یہ بیٹے کی زبان نہیں، یہ سنیوں کی ترجمانی ہے۔ حضرات محترم، یہ بستر، یہ رکابی، یہ کٹورا سمیٹے ہوئے، اپنے کمر کو کمرہ بنائے ہوئے یہ گھومتے رہتے ہیں، آج تک ان کو مسجد نہیں ملی، آج تک ان کو مسجد نہیں ملی۔ کیسے ملے گی؟ جن کو ہمارے حضور نے اپنی مسجد سے نکال دیا۔ کہ شاعر کہتا ہے، آہا، اگر اس کو نثر کی بجائے نظم میں پیش کروں تو شاید زیادہ مزہ آئے۔ دشمنان نبی کو تو دیکھو اپنا بستر اٹھائے ہوئے ہیں، دشمنان نبی کو تو دیکھو اپنا بستر اٹھائے ہوئے ہیں، حشر تک مارے مارے پھریں گے، حشر تک مارے مارے پھریں گے، یہ نبی کے بھگائے ہوئے ہیں۔ یا فلاں ابن فلاں اخرج فإنک منافق، اے فلاں ابن فلاں نکل باہر، تو منافق ہے۔ تو ان کے بڑے جو نکلے تھے ان کے چھوٹے بھی ابھی راستے میں ہی ہیں۔ حضرات محترم، انہیں کوئی دلیل دکھتی ہی نہیں، انہیں کوئی ثبوت دکھتا ہی نہیں۔ ہمارے علماء تھک گئے ان کو ثبوت دیتے دیتے، لیکن دکھائی نہیں دیتا، ان کے پلے بات پڑتی نہیں ہے۔ دکھائی کہاں سے دے گا؟ آنکھوں پہ جو انہوں نے بغض و عداوت کا چشمہ چڑھایا ہوا ہے، جب تک یہ چشمہ ان کی ناک پر ٹکا ہے انہیں حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ پیارے، اگر تو حقیقت جاننا چاہتا ہے، حقیقت سے آشنا ہونا چاہتا ہے، تو اس چشمے کو نکال پھینک اور اپنی آنکھوں میں بریلی کا سرما لگا لے، تجھے حقیقت نظر آ جائے گی۔
حضرات محترم، تو سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں، یہ لوٹے والی جماعت، یہ کٹورے والی جماعت، یہ سڑک چھاپ جماعت کہتی ہے کافر کو کافر مت کہو. کیا کہتے ہیں؟ کافر کو کافر مت بولو، مت کہو. ذرا غور کر لو تو اس سوال میں ہی جواب ہے، سوال ہی میں جواب موجود ہے. ہم کو بول رہا مت بولو، کیا؟ کافر. خود کیا بول رہا؟ پہلے خود بولا کافر، پھر ہمیں بولا تو مت بول. کافر کو کافر مت بول، تو پہلے تو کیوں بولا؟ اور پھر دیکھو، اگر یہ نام نہ لے اور یوں بولے اون کو کافر مت بولو، آ کو کافر مت بولو، این کو کافر مت بولو، بات گھسے گی. آپ بولو گے جب پاگل ہو گیا کیا آ اون ای کر رہا ہے؟ کس کو کافر مت بولو؟ کیوں نہ بولو؟ قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھا؟ ایسا ہے تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان مت بول. نہ جانے کب وہ قادیانی ہو جائے، رافضی ہو جائے، مہدوی ہو جائے. ارے جب تک وہ جس دھرم میں باقی ہے، جس مذہب میں باقی ہے، اس کی پہچان اسی سے ہوگی، اس کی علامت وہی ہے. تو جب تک وہ کافر ہے کافر ہوگا، جب تک وہ مسلمان ہے مسلمان ہوگا. تو دوستو اور بزرگوں، بالکل ڈنکے کی چوٹ پر کافر کو کافر بولو، مسلمان کو مسلمان بولو. اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر کان میں نہیں میدان میں کون بولتے ہیں؟ جی وہ بولتے ہیں جو رضا والے ہیں، وہ بولتے ہیں جو رضا والے ہیں. الحمدللہ. دوستو اور بزرگوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آپ سے شرف تخاطب حاصل کیا جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی غلطی، کوئی ایسی بات جو قابل گرفت و توبہ ہو، مولا میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.